مسلمانوں کی علمی نشت ثانیہ کا پہلا ہدی خاں علامہ شبلی نعمانی۔ یہ 19ویں صدی کا وسط تھا۔ مسلمانوں نے عالم تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ یوحنا مسیح کے مکاشفے کے مطابق قدسیوں کے 1000 برس مکمل ہو چکے تھے اور دنیا کے تمام پھاٹکوں سے شروع ہونے والی یاجوج ماجوج کی یلغار فیصلہ کن فتح میں بدل رہی تھی۔ دنیا میں مسلمانوں کی 3 بڑی ریاستوں میں سے ہندوستان 1857 عیسوی میں مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا تعارف یورپ کے مرد بیمار کے طور پر ہوتا تھا اور اس کے مقبوضات اس کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے سرک رہے تھے اور فارس کی شیعی سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ اس عالم میں ہندوستان کے ایک مردم خیز خطے اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کے ذکر کے بغیر بر صغیر کی علمی تاریخ مرتب ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی ہیں جو 4 جون 1857 عیسوی کو ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ مشہور روایت ہے کہ اس خاندان کے ایک شخص شیوراج سنگھ نے لگ بھگ 400 برس پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا نام سراج الدین رکھا گیا۔ شبلی نعمانی نے اسی خاندان میں شیخ حبیب اللہ کے ہاں آنکھ کھولی۔ ان کا نام مشہور صوفی بزرگ ابو بکر شبلی کی رعایت سے محمد شبلی رکھا گیا۔ شیخ حبیب اللہ ایک متمول تاجر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ وہ مسلم اور ہندو کمیونٹی میں یکساں مقبول تھے۔ انگریز حکومت کو تاریخ کا جبر سمجھ کر قبول کیے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک انسان کے جان، مال اور عزت کی حرمت سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے 1893 عیسوی میں جب اعظم گڑھ میں گاؤ کشی پر فسادات پھوٹ پڑے تو انہوں نے سرکار کی مدد سے امن و امان قائم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کا نیل اور شکر کا بھی بہت کامیاب کاروبار تھا۔ ہاتھ بہت کشادہ تھا۔ ان کی دولت رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے فرق کو روا رکھے بغیر انسانیت کی خدمت میں بھی خرچ ہوتی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے لیے اس وقت رواج تھا کہ صاحب حیثیت لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے معروف صاحب علم استاذ کا انتظام کرتے تھے۔ شبلی کے لیے حکیم عبداللہ کا انتخاب ہوا جن کا شمار مشہور مقامی اساتذہ میں ہوتا تھا۔ شبلی نے قرآن مجید ناصرہ اور فارسی کی تعلیم انہی سے حاصل کی۔ ان کے استاذ بتاتے ہیں کہ شبلی کا بچپن ہی گواہی دے رہا تھا کہ وہ قدرت کی طرف سے کچھ خاص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ایک رات 1 بجے کے قریب میں نے انہیں بستر کے بجائے ایک کوشے میں کچھ لکھتے ہوئے پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی تاریخی قطعہ لکھ رہے ہیں۔ ہونہار بروا شبلی کے تخیل نے انہیں سونے نہ دیا اور وہ اس تخیل کی جولانی کو لفظوں میں پرونے کے لیے صبح کا انتظار نہ کر سکے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شبلی نے عربی کی تعلیم اعظم گڑھ کے ایک مدرسے میں حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد گرامی نے انہیں ایک جید عالم محمد فاروق چڑیا کوٹی کے ہاں غازی پور بھیج دیا۔ یہ اہتمام اس زمانے کی اس روایت کے مطابق تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے۔ مولانا فاروق چڑیا کوٹی کی شاگردی محمد شبلی کو اتنی راس آئی کہ وہ استاذ کے رنگ میں رنگ گئے۔ مولانا فاروق فقہ حنفی کے جید عالم، منطق، فلسفہ اور فن مناظرہ میں ید طولہ رکھتے تھے اور شعر و نثر پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ شبلی نے انہی کی تجویز پر اپنا نام محمد شبلی سے شبلی نعمانی رکھا۔ گویا تصوف کے رنگ کو اتار کر فقہ کی چادر اوڑھ لی۔ وہ 1874 تک مولانا فاروق کے شاگرد رہے۔ مولانا چڑیا کوٹی اپنے اس ہونہار شاگرد کے بارے میں کہا کرتے، انا اسد و انتا شبلی، یعنی میں شیر ہوں اور تم شیر کے بچے۔ غازی پور میں شبلی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو والد نے انہیں واپس آنے کو کہا، لیکن علم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پیاس سچی ہو تو بجھنے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب شبلی نے رامپور کا ارادہ کیا کہ وہاں کے علماء کی دھوم تھی، مگر والد کی محبت انہیں آنکھوں سے اوجھل ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مگر شبلی بھی راجپوت تھے، ضد کی کہ جانا ہے۔ والدہ اس موقع پر ان کی حمایت پر آئیں اور والد کو اجازت دینا ہی پڑی۔ رامپور میں انہیں 2 جید اساتذہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، ایک مولانا عبدالحق خیرآبادی اور دوسرے مولانا ارشاد حسین۔ شبلی کی خواہش دونوں سے استفادے کی تھی، لیکن انہیں مجبوراً مولانا ارشاد کا انتخاب کرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی دونوں اساتذہ میں معاصرانہ چشمک تھی۔ مولانا ارشاد فقہ حنفی کے بڑے متشدد مقلد تھے اور اس کا اثر شبلی پر ہوا، لیکن یہ اثر وقتی تھا۔ شبلی علم کی وادیاں جیسے جیسے عبور کرتے رہے،
ये असर कम होते होते बिल्कुल मातूम हो गया। यहाँ से फरागत के बाद शिबली अपने एक दोस्त मोहम्मद सलीम के साथ 1 माह के लिए मदरसा देवबंद गए। वहां तकरीबन 1 माह क़याम किया। बाकायदा किसी दर्स में तो शिरकत नहीं की, लेकिन उन्होंने मदरसे की बूदोबाश और वहां की कुतुब से भरपूर इस्तिफादा किया। उनके सवाने निगार सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि मैंने वहां मुतअद्दिद ऐसी कुतुब देखी जो शिबली ने पढ़ने के लिए निकलवाई थीं, और उन पर शिबली ने नोट्स लिए और अपना नाम भी छोड़ा। उन्हीं दिनों बर्र सगीर के इल्मी हलकों में मौलवी फैजुल हसन का नाम गूंज रहा था। उन्हें अरबी की क्लासिक शायरी का बेहतरीन नक्काद और उस्ताद माना जाता था। अब शिबली ने तहैया किया कि वो उनकी शागिर्दी करेंगे और लाहौर जाएंगे, क्योंकि वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे। मगर उनके वालिद साहब उन्हें साफ साफ बता चुके थे कि उन्हें अब वकालत की तालीम हासिल करनी है, लेकिन शिबली न माने। उन्होंने एक मर्तबा फिर वालदा की हिमायत हासिल की, 25 रुपए जेब में डाले और पहली ट्रेन से जौनपुर, फिर बस से सहारनपुर और वहां से दोबारा ट्रेन से लाहौर जा पहुंचे। मौलवी फैजुल हसन के घर के करीब 1 रुपए पर कमरा किराए पर लिया और नानबाई से कुछ पैसे खाने के तय किए और जा पहुंचे उस्ताद के दरवाजे पर। उन्होंने फरमाया कि मैं तो कॉलेज का मुलाजिम हूं, ज्यादा वक्त वहीं गुजारता हूं, कुछ वक्त पहले ही से दीगर तालिबे इल्मों के लिए तय है। मगर जब उन्होंने शिबली का शौक देखा और उनकी जुस्तजू का इल्म हुआ तो हामी भरी। फरमाया कि कॉलेज से घर आने के सफर के दौरान ही मैं आपको सवारी में दर्स दे दिया करूंगा। शिबली इस पर भी तैयार हो गए और सिलसिला शुरू हो गया। इस अजीब व गरीब तरीक़ा तदरीस ही के दौरान में ही शागिर्द की काबिलियत ने उस्ताद के दिल में घर कर लिया, और जब कॉलेज में छुट्टियां हुई तो उन्होंने खुद इस होनहार शागिर्द को सहारनपुर साथ ले जाने की खुशखबरी सुनाई और कहा कि बाकी का दर्स उस्ताद की मेजबानी में होगा। मौलवी फैजुल हसन से अरबी अदब की तालीम ने शिबली की दुनिया ही बदल दी। एक नया जहान था जिसकी उन्होंने सैर की थी। इतना तो जानते थे कि कुरान अरबी की अदबी किताब तो है, मगर इसे समझना कैसे है, ये उन्होंने मौलवी फैजुल हसन ही से सीखा था। शिबली, जो कि इमाम हमीदुद्दीन फराही के मामूजात भाई थे, वो भी शिबली के नक्शे कदम पर चले और गालिबन उन्होंने ही इमाम फराही को तवज्जो दिलाई, और वो भी इस बहरे इल्म से फैजियाब होने के लिए लाहौर आए और उनकी शागिर्दी इख्तियार की। मौलाना फैजुल हसन साहब का शिबली नौमानी पर क्या असर पड़ा, इस हवाले से उनके सवाने निगार सैयद सुलेमान नदवी हयात शिबली में लिखते हैं। मौलाना फैजुल हसन साहब का सबसे बड़ा फैज कुरान पाक की मौजजाना फसाहत व बलागत की नुक्ता शनासी थी। मौलाना फैजुल हसन साहब इसी उसूल से कुरान पाक का बामहावरा और उर्दू तर्जुमा अपने खास तालिबे इल्म को पढ़ाते और फसाहत व बलागत के नुक्ते बताते थे। मौलाना शिबली मरहूम में ये ज़ौक़ आखिर तक रहा। हदीस की तालीम। उस जमाने में दस्तूर था कि दीनी तालीम के तमाम मराहिल व दर्जात मुकम्मल हो जाते तो फिर हदीस का इल्म हासिल किया जाता। चुनाचे अरबी अदब की तकमील के बाद शिबली ने मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी से हदीस की तालीम हासिल की। वो अपने जमाने के मशहूर और जय्यद मुहद्दिस के तौर पर जाने जाते थे। हदीस की तकमील पर शिबली की उम्र महज 19 बरस थी और ये 1876 का साल था, और उन्होंने ये सारी तालीम 14 बरसों में हासिल की थी। इसी बरस शिबली हज के लिए रवाना हुए। ये उनका बैरून मुल्क पहला सफर था। वो बंबई से रवाना हुए और हिजाज जा पहुंचे। इस सफर से उन्हें अरब को जानने का मौका मिला। मौलाना सुलेमान नदवी ने इस सफर की जो तफसील लिखी है उसमें 3 वाकयात काबिल तवज्जो हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने मदीने में मौजूद कुतुब खानों का दौरा किया। अपना ये एहसास बतौर खास बयान किया कि हदीस की कुतुब का जो जखीरा उन्होंने मदीना मुनव्वरा में देखा वो किसी और जगह नजर नहीं आया। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने इमाम मालिक की किताब अल मौता की शरह लिखी थी, उसी का नाम किताबुल तमहीद है। शिबली ने बतौर खास तस्करा किया कि मैंने उसका कलमी नुस्खा भी देखा। दूसरा वाकया वो अपने शुतरबान का बयान करते हैं। वो ये कि शुतरबान कभी भी अपना खाना अकेला नहीं खाता था, बल्कि वो आसपास के अजनबी लोगों को इसमें शरीक करता था। ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत थी जो अभी तक बाज अरबों में पाई जाती थी। शिबली फरमाते हैं कि एक दफा मैंने आजमाने की खातिर शुतरबान के सालन में सिर्फ एक बोटी डाली, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसने उस बोटी के भी टुकड़े किए
اور ساتھ میں کھانے والوں کو اس میں سے برابر برابر ٹکڑے دیے۔ تیسرا واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے راستے میں کھانے کے لیے ایک ہانڈی چڑھائی۔ ایک بدو بار بار وہاں سے بلا وجہ گزرتا، اس سے گرد اٹھتی جو ہانڈی میں پڑتی تھی۔ شبلی کے ایک رفیق سفر نے اسے ہر بار منع کیا، مگر وہ نہ مانا۔ اس کی یہ حرکت اس قدر تنگ کرنے والی تھی کہ ان صاحب نے اس بدو کو ایک تھپڑ کھینچ مارا۔ بدو کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی، اور غصے میں اس نے ایک ایسی ہانک لگائی کہ آس پاس کے تمام بدو جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اس بدو نے زمین سے تھوڑی سی خاک لے کر اپنی ہتھیلی میں رکھ کے اسے پھونک سے اڑایا، اور ایسا وہ بار بار کر رہا تھا۔ یہ واضح پیغام تھا، اب تم اسی گرد کی طرح اڑ جاؤ گے۔ شبلی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے بدو سے معافی مانگی اور جیسے تیسے اس کا غصہ رفع کیا۔ یہ 3 واقعے صرف 20 برس کے نوجوان شبلی کے ہیں۔ اس سے ان کی معاملہ فہمی، تجزیے کی صلاحیت اور ایک ذہین و فطین صاحب رائے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ حج سے واپسی کے بعد شبلی نعمانی کچھ عرصہ مناظرے اور علمی دلچسپیوں میں مصروف رہے۔ اپنے شوق سے مناظروں میں حصہ لیا اور بعض خاص طلباء کو پڑھایا بھی۔ اس زمانے میں مولانا جن لوگوں کو پڑھاتے رہے، ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا نام تو خود مولانا کے ماموزاد بھائی مولانا حمید الدین فراہی کا ہے، جو عمر میں مولانا سے 7-8 برس چھوٹے تھے۔ لیکن اب ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، چنانچہ وہ والد صاحب کی خواہش کو رد نہ کر سکے، اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے بھی وکالت کا امتحان بادل نخواستہ دیا۔ چونکہ اس میں ان کی اصل دلچسپی نہیں تھی، اس لیے پہلے امتحان میں وہ فیل ہو گئے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی مہدی حسن کامیاب ہو گئے۔ اس چیز نے اور ان کی عزت نفس کو بہت متاثر کیا، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ وکالت کا امتحان چاہے کسی بھی غرض سے ہو ضرور پاس کریں گے۔ انہوں نے اب دلچسپی سے تیاری کی اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اعظم گڑھ ہی میں والد صاحب کی خواہش پر پریکٹس شروع کر دی۔ وہ اس پروفیشن کے بعض عملی تقاضوں کو اخلاقی لحاظ سے درست نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ بادل نخواستہ بڑے محدود پیمانے پر یہ کام کرتے رہے، اسی لیے انہیں اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس سارے عرصے کو خود علامہ شبلی نے اپنے خط میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، علمی شوق والد اور گھر کی تربیت کا اثر تھا۔ خاندان میں علم کا چرچا تھا اور تمام بزرگ مصروف علم تھے۔ اس زمانے کی طالب علمی بہت مشکل تھی۔ یکے یعنی تانگے میں سفر کرتے تھے، پیدل بھی چلنا پڑتا تھا۔ یہ سب میں نے خوشی سے گزار دیا۔ 2 دفعہ والد کی اجازت کے بغیر چپکے سے نکل گیا۔ یہ خاص انتظام رہا اور اس میں منفرد تھا، اور ہر فن مثلاً ادب، منطق، حدیث رسول اور فقہ کے لیے انہی علماء کے پاس دور دراز کا سفر کر کے گیا جو ان علوم میں تمام ہندوستان میں ممتاز تھے۔ مثلاً حدیث کے لیے مولانا احمد علی سہارنپوری اور ادب کے لیے مولانا فیض الحسن لاہور میں۔ والد اور تمام خاندان کی مرضی بلکہ حکم تھا کہ میں ان علمی مشاغل کو چھوڑ کر وکالت اور ملازمت کروں۔ چنانچہ مجبور ہو کر امتحان دیا، آخر کامیاب ہوا اور چند روز وکالت کی، لیکن وکالت اور ملازمت سب چھوڑ دی اور علمی اشتغال اختیار کیا۔ معمولی معاوضے پر علی گڑھ کی پروفیسری 40 روپے ماہوار پر مقرر ہوا۔ ملازمت تو اکثر علمی ہی اختیار کی، لیکن وکالت اور سرکاری ملازمت کے زمانے میں درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا، اور یہ فطرت تھی۔ علی گڑھ کی ملازمت اور علامہ شبلی پر اس کے اثرات۔ شبلی 1883 سے 1898 تک علی گڑھ میں رہے، اور یہ تعلق سر سید احمد خان کی وفات تک رہا۔ اس قریباً 15 برس کے عرصے کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور آمد کے بعد کا ہے، جب وہ ابتدائی عربی اور فارسی کے استاذ مقرر ہوئے۔ اس دور میں شبلی کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی تنخواہ صرف 40 روپے تھی، اور یہ اساتذہ اور شبلی جیسے صاحب حیثیت شخص کے لیے بہت کم تنخواہ تھی۔ ایک دفعہ کالج میں کوئی علمی جلسہ تھا جس میں تمام اساتذہ کی شرکت ضروری تھی، اور ان کی نشستیں تنخواہ کی رعایت سے رکھی گئی تھیں۔ چنانچہ شبلی کی نشست سب سے پچھلی رو میں رکھی گئی، جس کا انہیں بہت قلق ہوا۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، محنت، مستقل مزاجی اور درست سمت میں اپنا سفر جاری رکھا۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں ان کی ترقی ہوئی، تنخواہ 100 روپے ہو گئی، وہ اسلامیات اور عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔
ان کی علمی قابلیتیں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ سر سید نے انہیں اپنا تحقیقی معاون مقرر کر لیا۔ وہ پہلے کالج سے دور رہتے تھے، اب انہیں سر سید نے اپنے ہاں خاص کمرہ عنایت کیا، اپنے کتب خانے سے مکمل استفادے کی اجازت دی۔ اس زمانے میں کتب تک رسائی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ یہاں شبلی کو ایسی کتب میسر تھیں جس کا اس دور میں کوئی عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور شبلی کو مطلوب کتب کے خلاصے اور ضروری اقتباسات سر سید کو دینے ہوتے تھے۔ یہیں سے شبلی کا سر سید سے علمی تبادلہ خیال شروع ہوا۔ زندگی، مذہب، سیاست اور ملی مسائل پر ان سے کھل کر گفتگو ہونے لگی۔ سر سید شبلی کی نکتہ آفرینی اور علمی رسوخ و فہم پر حیران بھی ہوتے اور خوش بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شبلی نے کالج میں منعقد ہونے والے ہر علمی جلسے اور تقریب میں شرکت کی۔ تمام رسائل و جرائد ان کی فارسی، عربی اور اردو شاعری سے مزین ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ علی گڑھ ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے علمی حلقوں میں پہچانے جانے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر جیسے 20 ادیب، عالم اور دانشور موجود تھے، اور یہ سب شبلی کے خوشا چیں تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں پھر وہ موقع بھی آیا کہ وہ علی گڑھ کالج کی شہرت کا باعث بننے لگے۔ اسی دور میں انہوں نے خاص طور پر فارسی میں اتنی شاندار شاعری کی کہ مذہبی حلقے ہی نہیں، خالص ادبی و علمی حلقے بھی ان کے کلام پر حیرت زدہ ہو گئے۔ الطاف حسین حالی اسی دور میں لکھی اور کہی جانے والی شبلی کی فارسی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کوئی کیوں کر مان سکتا ہے کہ یہ اس شخص کا کلام ہے جس نے بعد میں سیرت نعمان، الفاروق اور سوانح مولانا روم جیسی مقدس کتابیں لکھی ہیں۔ غزلیں کاہے کو ہیں، شراب دو آتشا ہیں، جس کے نشے میں خمار چشم ساقی بھی ملا ہوا ہے۔ غزلیات حافظ کا جو حصہ رندی اور بے باکی کے مضامین پر مشتمل ہے، ممکن ہے اس کے الفاظ میں زیادہ دلربائی ہو، مگر خیالات کے لحاظ سے یہ غزلیں بہت زیادہ گرم ہیں۔ اسی دور میں ان کے پروفیسر آرنلڈ، جو علی گڑھ ہی میں استاذ تھے، سے علمی تعلق پیدا ہوا۔ آرنلڈ ان سے عربی سیکھتے اور شبلی ان سے فرانسیسی۔ آرنلڈ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ شبلی کے پاس خود تشریف لاتے۔ ایک دن وہ صرف 5 منٹ دیر سے پہنچے اور پھر دیر تک معذرت کرتے رہے۔ علی گڑھ کالج میں شبلی کا تیسرا دور وہ ہے جس میں شبلی محض شبلی نہیں رہے تھے، وہ علامہ اور مولانا شبلی بن چکے تھے۔ وہ استاذ الاساتذہ کہلاتے تھے۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ وہ ایک ماہر تعلیم اور جید عالم کے طور پر ترکی، مصر اور بلاد عرب کا دورہ کر چکے تھے۔ صرف بیرون ملک ہی نہیں، انہیں ہندوستان بھر کے تعلیمی اداروں میں بطور ماہر بلایا جاتا۔ انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا وسیع موقع ملا۔ اسی سے انہیں ہندوستان کے باشعور اور ذی علم اور صاحب اختیار لوگوں کے افکار جاننے کا بھی موقع ملا۔ یہ وہ دور ہے جس میں علامہ شبلی بعض اہم نتائج پر پہنچے۔ ان کے ذہن میں برصغیر کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک نقشہ ابھر رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی باشعور اشرافیہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ مسلح جد و جہد سے وہ اب اپنے حالات میں بہتری نہیں لا سکتے۔ انہوں نے بادل ناخواستہ ہی صحیح لیکن انگریزی حکومت کے قبضے کو قبول کر لیا ہے، اور ملک میں امن و امان اور اپنا تشخص قائم رکھنا ان کی بنیادی ترجیح ہے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر ان کے ہاں 3 طرح کے علمی و عملی دبستان پیدا ہوئے۔ پہلے کا ظہور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی شکل میں ہوا۔ جاوید احمد غامدی کے الفاظ میں یہ دبستان اس بات پر مصر ہوا کہ دین کو خاص اپنے مکتبہ فکر کے اصول و مبادی اور اپنے اکابر کی آرا سے بالاتر ہو کر براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے، اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ٹھہریں۔ اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ مزید یہ کہ اس دبستان کے نزدیک شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے اسلامی نشاط ثانیہ کا جو علم بلند کیا تھا، اسی طرز کی کسی تحریک کی دوبارہ سے ابتدا کرنا ان کا خواب تھا۔ جنگ عظیم اول کے پس منظر میں ریشمی رومال کی تحریک اسی سوچ کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ اس کے بالکل مقابل ایک دوسرا گروہ تھا۔ اس کے خیال میں حق و باطل کا معیار وہی تہذیب اور اسی کے علوم قرار پائے
جن کے ہاتھوں ہم نے شکست کھائی تھی، یعنی انگریز کا نہ صرف علم بلکہ اس کی تہذیب اور ترقی میں اسی کا لائے عمل نسخہ کیمیا ٹھہرا۔ اس کے سرخیل سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے علی گڑھ میں 1857 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی داغ پیل ڈالی۔ ان دو کے مقابلے میں مولانا شبلی کے افکار و نظریات نے انہیں ایک تیسرے دبستان کا علم بردار بنا دیا تھا۔ اس دبستان کے بنیادی اصول کیا تھے؟ جاوید احمد غامدی لکھتے ہیں، اس جماعت کے بنیادی اصول دو تھے۔ ایک یہ کہ ہمارے لیے ترقی یہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ خود قدیم کی ضرورت ہے کہ ہم جدید سے بھی اسی طرح آشنا رہیں جس طرح قدیم سے ہماری شناسائی ہے۔ سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، یہ سب اسی جماعت کے اکابر ہیں۔ میں اسے دبستان شبلی کہتا ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شبلی اپنے استاذ مولوی فاروق چڑیا کوٹی سے علم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ انہی کے اثر سے امام ابو حنیفہ سے شدید متاثر ہو کر ان کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا کر نعمانی بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جدید طرز تعلیم کا وہ شعبہ اختیار کرتے ہیں جو اپنے وقت کا مقبول ترین اور سب سے معروف ہے، یعنی وکالت۔ لیکن ان کے اندر کی جولانی تباہ نہ ان کو فقہ حنفی کا اسیر رہنے دیتی ہے اور نہ وکالت کا پیشہ ان کے ذوق کی تسکین کر پاتا ہے۔ سر سید ان کی بے پناہ صلاحیتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کالج کے شعبہ تدریس میں شامل کر لیتے ہیں۔ جہاں تک خدمت علم اور تعلق خاطر کا تقاضا ہے، وہ علی گڑھ میں سید صاحب کی وفات تک تدریس کرتے ہیں، اور جہاں تک تشنگی علم کا تعلق ہے تو وہ پروفیسر تھامس آرنلڈ کو عربی پڑھانے کے عوض ان سے فرانسیسی سیکھتے ہیں، یورپ کا سفر کرتے ہیں، مصر و عرب کا دورہ کرتے ہیں۔ وہ صرف علم کے بحر زخار ہی میں غوطہ نہیں ہوتے بلکہ اس وقت کی دنیا کا بچشم سر مشاہدہ کرتے ہیں۔ مصر میں محمد عبدہ اور ترکی میں سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ سر سید سے اس حد تک تو فکری اتفاق رکھتے تھے کہ ملت کی بقا و ترقی کا راز جدید علم کی فراوانی اور ترویج ہی میں مضمر ہے، لیکن ان کے سیاسی و سماجی افکار کے بارے میں ان سے شدید اختلاف پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اس کے مقابلے میں کیا نقطۂ نظر رکھتے تھے، اس کا اندازہ ان کے جید شاگرد سید سلیمان ندوی کے اس اقتباس سے ہوتا ہے۔ کوئی غیر قوم جب کسی دوسرے ملک پر حکومت کرتی ہے تو اس کی سلطنت کا سب سے کامیاب اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ محکوم قوم کے افراد اور طبقوں میں اختلافات پیدا کرتے۔ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو صدیوں کی جنگ و جدل اور لڑائی بڑائی کے بعد وحدت ملکی کی ایک سطح پر آ گئے تھے، جن کا لباس قریب قریب ایک تھا، تمدن یکساں ہو گیا تھا، زبان ایک ہو گئی تھی۔ مگر انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت ہاتھ میں لینے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ فارسی کو سرکاری دفتروں سے خارج کر کے اردو کو اس کی جگہ دی، اور اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر اردو کے ساتھ ایک نئی زبان کا کالبد تیار کیا اور اس کا نام ہندی رکھا۔ پہلی کو مسلمانوں کی اور دوسری کو ہندوؤں کی زبان قرار دی۔ اختلاف کا یہ اثر آگے کو پھیلا اور رفتہ رفتہ سارے ملک پر چھا گیا۔ مولانا شبلی اور سید سلیمان ندوی سر سید کے دو قومی نظریے، اردو ہندی اختلافات وغیرہ جیسے مناقشات کو قومی مفاد کے خلاف انگریزوں کی سازش سمجھتے تھے، جس کو پروان چڑھانے میں سید صاحب نے بڑی نیک نیتی سے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ اختلاف تعبیر دین اور لائے عمل کا بھی تھا۔ مولانا شبلی سیاسی لحاظ سے کانگریس کے نقطۂ نظر کی حمایت کرتے تھے اور سر سید کو یہ بہت ناپسند تھا۔ پھر شبلی کو ان کی اسلام کی تشریح سے بھی شدید اختلاف تھا۔ اس حوالے سے شبلی کی سوانح حیات شبلی میں سید سلیمان ندوی نے 20 اختلافات کا ذکر ہے، لیکن ہم محض ایک اقتباس یہاں بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ الفاروق کی تصنیف میں جو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا وہ بھی شمار کے لائق ہے۔ ایک یعنی سر سید کے نزدیک حضرت عمر فاروق صرف رسول کی حکومت و سلطنت کے نمائندہ تھے، اور دوسرے کے نزدیک وہ آنچائے خوبہ ہما تارند تو تنہا داری، یعنی تمام کمالات آپ ہی کی ذات میں جمع ہیں، کے مصداق تھے۔ اس سلسلے میں سر سید نے خلفائے راشدین کی نسبت اپنے نج کے خط اور اخباری مضمون میں جو رائے ظاہر کی، مولانا جیسے شیفتہ اصحاب رسول کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے الفاروق پوری محنت سے لکھی اور سر سید کے اعتراض و اختلافات اور ناراضی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں کی موجودہ بیماریوں کا علاج
سر سید کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمان مذہب کے سوا ہر چیز میں انگریز ہو جائیں، اور مولانا شبلی کے نزدیک یہ تھا کہ صحیح اسلامی عقائد و اخلاق کی حفاظت اور بقا کے ساتھ ساتھ نئے زمانے کی صرف مفید باتوں کو قبول کیا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ مولانا نے ندوہ کے کسی جلسے میں یا کہیں اور ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ سے جا کر مل جائیں۔ سر سید کو ان کی اس تقریر پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اس قسم کی نصیحتیں اس راستے سے پیچھے ہٹا دیں گی جس پر وہ لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے سخت مضمون لکھا، حیات شبلی، تاریخ کی تدوین جدید۔ سر سید سے اختلاف کا ایک اور پہلو بھی ہمیں شبلی کے ہاں تاریخ کو نئے زاویے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سر سید کی تحریک سے مسلمانوں کے طبقے میں اپنے علم سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ بعض مستشرقین کی ان کتب کو انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمان اہل علم کے ہاں زیادہ متعارف کرایا ہے، جن سے وہ اپنے شاندار ماضی سے لا تعلق، متنفر اور احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ کو درست تناظر میں دکھانے کی طرح ڈالی، مسلمانوں کی تاریخ پر الزامات کے ان دھبوں کو دھویا جو بعض مستشرقین نے ضعیف اور ناقص فہم کی حامل روایات کی بنیاد پر لگائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ہاں رائج ان باطل تعویلات اور تصورات کی بھی تنقید کی جو ہمارے ہاں مشہور و معروف ہو چکی ہیں۔ گویا وہ اپنے دور کے ابن خلدون بن کر سامنے آئے۔ ان کی تاریخی شخصیات پر لکھی اکثر کتابیں اس سوچ کی نمائندہ ہیں۔ الفاروق، المامون، سیرت نعمان، الغزالی اور سیرت النبی اسی سلسلے کی شورۂ آفاق اور بلند معیار کی کتب ہیں۔ شبلی اسی طرح کی تاریخی کتب کی تصنیف و تالیف کا ایک وسیع منصوبہ بھی رکھتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کبھی ندوے میں ڈیرے ڈالے اور کبھی دارالمصنفین جیسے اداروں کی بنیاد رکھی۔ سر سید سے مزید تلخیاں۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہ سیاسی، سماجی اور مذہبی تعبیر و تعویل کا اختلاف عدم تعاون کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوا یہ کہ سر سید نے اپنی تفسیر قرآن کا ترجمہ شبلی سے کرانا چاہا۔ اس پر انہوں نے مصروفیات کا عذر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ مولانا حمید الدین فراہی سے کہا جائے۔ ظاہر ہے وہ شبلی کے شاگرد بھی تھے اور رشتہ دار بھی، اس لیے شبلی کے بعد ان کی نظر انتخاب ان پر پڑی۔ وہ ان دنوں کالج میں تعلیم کے سلسلے میں موجود تھے، اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جب سر سید نے بااصرار وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس باطل کی اشاعت میں تعاون علی الاسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ حیات شبلی 288۔ مزید یہ کہ شبلی کی علی گڑھ سے بیزاری کی ایک بڑی وجہ سر سید کی آمرانہ طبیعت بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں شبلی کے اندر کمال درجے کی رواداری اور ان کا جمہوریت پسند مزاج تھا، جس کا اظہار سیاسی، انتظامی اور فکری غرض ہر طرح کے امور میں ہوا۔ مثلا سر سید کانگریس کے سخت خلاف تھے، جبکہ شبلی اسے اتحاد قومی کا ذریعہ اور انگریزی حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ سر سید نے اس پر شدید تنقید کی، پھر وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے اور وفات تک اسی سیاسی نظریے پر قائم رہے۔ سر سید سے اس گہرے اختلاف کے باوجود انہوں نے ان سے تعلق خاطر رکھا، ملازمت سے باقاعدہ استعفیٰ بھی نہیں دیا، بس خاموشی سے نئی مصروفیات اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ وہ عمدہ تہذیب اور شرافت کا چلن تھا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شبلی ایک دوسرے نظریے اور ایک دوسرے نظام فکر کے ہودی خواں تھے، اور اس کی شہادت ان کی حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ اور پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مصروفیت سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ علی گڑھ کالج کی علمی مصروفیات اور کارناموں نے علامہ شبلی پورے ہندوستان میں ایک ممتاز اور منفرد شاعر، ادیب و نقاد اور اخبری عالم دین اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی متعارف کرا دیا تھا۔ چنانچہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد حیدرآباد کے نظام کی درخواست پر وہ 1998 کو جامعہ عثمانیہ میں مشیر ہو گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شبلی نے سر سید سے اپنا راستہ الگ کرنے کا عملی قدم اٹھایا۔ ندوہ سے تعلق۔ ادھر 1892 میں ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ اس کی تحریک کانپور میں علی گڑھ ہی سے مستفید علماء نے پیدا کی تھی۔ یہ سب لوگ سر سید کے نظریے کے مخالف تھے۔
ان کا خیال تھا کہ سر سید کی فکر سے متاثر تعلیمی ادارے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ یک رخے ہو چکے ہیں، چنانچہ ملک بھر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور مسلمانوں کی درست سمت علمی و مذہبی رہنمائی کی جائے۔ یاد رہے کہ یہ روایتی فکر اور جدید فکر دونوں کا مشترکہ پلیٹ فارم تھا۔ مولانا شبلی نعمانی پہلے ہی اجلاس سے اس قافلے میں شریک ہو گئے اور غیر معمولی تقریر کی۔ اس ادارے کے ہر 2 سال کے بعد اجلاس ہوتے رہے، ان میں شبلی باقاعدگی سے سرگرم رکن کی حیثیت سے موجود ہوتے۔ علماء نے جدید و قدیم تصورات کے تحت ایک معتدل دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ تو اولین جلسوں ہی میں کر لیا تھا، لیکن طویل مشوروں کے بعد چوتھے جلسے میں عملی طور پر دارالعلوم قائم ہو گیا۔ یوں لکھنؤ میں ستمبر 1898 میں سر سید کی وفات کے 6 ماہ بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہو گیا۔ شبلی نے اس مدرسے سے اپنی بہت سی امیدیں اور خواب وابستہ کر لیے۔ ندوہ کی کونسل میں دیوبند سمیت ہر مکتبہ فکر کے ہندوستان بھر سے جیت علماء شامل تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اتحاد و اتفاق سے یہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہوگا۔ چنانچہ 1905 میں وہ عملی طور پر بھی اس سے متعلق ہو گئے۔ وہ ادارے کے معتمد یعنی سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شبلی نے جب ندوہ میں قیام کا فیصلہ کیا تھا تو نواب محسن الملک نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ وہ سر سید احمد خان کے نقطۂ نظر کے حامی تھے۔ انہوں نے شبلی کو کہا کہ ندوہ کی اس قسمہ پرسی میں کوئی شخص آپ کا مزاحم نہ ہوگا، لیکن جب ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے تو دفعتاً سارے مولوی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نواب محسن الملک نے یہ پیشن گوئی اس لیے کی کہ وہ جانتے تھے کہ شبلی ایک تیسرے دبستان کے مدعی خواہ ہیں اور ندوہ کے مستقبل کے دماغ ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ شبلی جب تک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے منسلک رہے انہیں ندوہ سے گہری توقعات رہیں، لیکن جب وہ ادارے کے معتمد بن گئے تو آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ وہ قافلہ نہیں ہے جس کی خودی خانی کی انہوں نے اتنی تمنا کی تھی۔ نواب محسن الملک کی پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی تھی۔ مثلاً انہیں مدرسے کے نصاب میں انگریزی کو بطور مضمون شامل کرنے میں ایک طویل جد و جہد کرنا پڑی تھی، کیونکہ اس وقت تک عام آدمی کے لیے تو انگریزی کی تحصیل پر فتوے ختم ہو گئے تھے، لیکن علماء کا انگریزی سیکھنا جرم عظیم سمجھا جاتا تھا، جبکہ شبلی اسے بہت ضروری خیال کرتے تھے، بلکہ وہ سنسکرت اور ہندی کو بھی بنیادی زبانوں کی تدریس میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ مگر جب اس تجویز کو رد کر دیا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ اسے ایک تجویز ہی کے طور پر ریکارڈ میں رکھ لیا جائے، لیکن ایسا کرنا بھی گوارا نہ کیا گیا۔ مگر جب وہ معتمد بن گئے تو انہوں نے اپنی اس تجویز کو منظور کرایا۔ یوں انگریزی زبان کی تدریس ابتدائی درجوں میں داخل نصاب ہو گئی۔ انہوں نے اختیارات ملنے کے بعد اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں اور اس میں انہیں بہت حد تک کامیابیاں بھی ملیں۔ ندوہ کے طلبہ اپنی علمی استعداد اور قابلیت میں ہندوستان کے ممتاز ترین علماء میں شمار ہونے لگے، مگر یہیں سے ان کی کھلم کھلا مخالفت کا آغاز بھی ہو گیا۔ ان عظیم کامیابیوں کے باوجود حاسدین اور مخالفین کی ایک جماعت ان کے ترپے ہو گئی۔ ان پر الزامات لگنے لگے کہ وہ تو اصل میں سر سید ہی کے ایجنٹ ہیں اور انہی کا ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں۔ محض لباس اور ظاہری اطوار کو تقوی کا معیار سمجھنے والے ان کو شعار اسلام میں کمی کے مجرم ٹھہرانے لگے۔ ان کی فارسی شاعری کو گواہی کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے جانے لگے۔ روایت کے اسیر مذہب میں عقل کو داخل کرنے کے ناقابل معافی جرم پر ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کے نزدیک مذہب ماننے کی چیز تھی، اس کو عقل پر پرکھنا سواد اعظم کے خلاف تھا۔ ایک دور تو وہ بھی آیا کہ ان پر کفر کا فتویٰ داغ دیا گیا، مگر انہی علماء کی جماعت کے مخلص لوگوں نے ان شرپسندوں کی مذمت کی اور فتویٰ غیر مؤثر ہو گیا۔ شبلی مجسم اخلاص اور انسان کی عزت نفس کے محافظ تھے۔ ان بے سوادیوں پر بہت بدمزہ ہوئے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب ان کی ہمتیں جواب دے گئیں تو 1912 میں وہ ندوہ کے مجلے سے مستعفی ہو گئے اور پھر 1913 میں دارالعلوم سے بھی الگ ہو گئے۔ ان کے چارج لینے سے قبل یہ مدرسہ تھا، لیکن اب یہ یونیورسٹی بن چکا تھا۔ ہندوستان بھر سے ان سے محبت کرنے والے انہیں ندوہ واپس آنے کی اپیلیں کر رہے ہیں اور طلبہ ان کے جانے پر ہڑتالیں کر رہے ہیں، اور شبلی ہیں کہ خاموشی سے اعظم گڑھ چلے آئے۔ ندوہ کے ناظم وہی مولانا خلیل الرحمان بنا دیے گئے جو ندوہ کو خالص قدیم طرز پر چلانا چاہتے تھے اور جو اس لحاظ سے قیام ندوہ کے بنیادی اغراض و مقاصد سے بھی متفق نہیں تھے۔
گویا میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ دارالمصنفین اور مدرسۃ الاصلاح کا قیام۔ جب مولانا شبلی ندوہ سے نکلے تو ان کے ذہن میں ایک تو دارالمصنفین کے نام سے تحقیقی کتب کی تالیف و تدوین کے لیے ادارہ بنانے کا منصوبہ تھا، اور دوسرے ایک عظیم درس گاہ کا جو علی گڑھ اور ندوہ کی خامیوں سے پاک اور ان کی خوبیوں سے مزین ہو۔ اس خیال کی کوکھ سے مدرسۃ الاصلاح نے جنم لیا۔ مدرسۃ الاصلاح قائم کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فرائی کے گاؤں پھیریہ کے پاس ان کے رشتہ داروں اور دوسرے نیک دل مسلمانوں نے اصلاح المسلمین کے نام سے 1906 میں ایک انجمن بنائی۔ یہ ایک پلیٹ فارم تھا جہاں وقتاً فوقتاً علماء آتے اور واز کرتے۔ ان علماء میں عبدالحق حقانی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے مشہور علماء بھی تھے۔ یہی انجمن 1909 میں باقاعدہ ایک مدرسہ بن گئی۔ کچھ کچے کمروں کی سادہ سی عمارت بھی بنا دی گئی۔ لوگ متوجہ ہوئے تو 1910 میں مولانا شبلی سے اس کی سرپرستی کی درخواست کی گئی۔ وہ ان دنوں ندوہ میں تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک شاندار جلسہ منعقد کرایا جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ یہ شبلی کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی آمد کی وجہ مولانا حمید الدین فرائی تھے، جو ان دنوں شبلی ہی کے حکم پر کراچی میں تدریس کر رہے تھے، اور وہاں پر ان کی مولانا سندھی سے قرآن فہمی پر ملاقاتیں رہتی تھیں۔ اس جلسے سے ارد گرد کے علاقوں میں مدرسے کا اچھا تعارف ہو گیا۔ اس جلسے کے بعد اپریل 1910 ہی میں شبلی نے مولانا حمید الدین فرائی کو خط لکھا کہ وہ چند روز کے لیے سرائے میر آ جائیں تاکہ مدرسے کو بہتر کیا جائے۔ شبلی نے ندوہ سے دو بہت قابل اور ذہین طلبہ کو بھی بلا لیا۔ یہ عبد الرحمن نگرامی اور معین الدین تھے۔ پھر جب شبلی ندوہ سے بالکل فارغ ہوئے تو انہیں خیال ہوا کہ وہ اسی مدرسے کو اپنے خوابوں کی تعبیر دیں۔ چنانچہ اپنے بھائی مولوی اسحاق کی وفات سے پہلے انہوں نے مولانا حمید الدین فرائی کو ایک تاریخی خط لکھا۔ وہ ان دنوں حیدرآباد میں تھے اور شبلی ہی کے توسط سے ان کی ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے۔ حالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فرائی تمام زندگی اپنے استاذ اور بھائی شبلی ہی کے حکم سے ملازمت کرتے اور اداروں سے وابستہ رہے۔ شبلی نے انہیں خط میں لکھا، بحث یہ ہے کہ ہماری قومی قوت سرائے میر پر صرف ہو یا اعظم گڑھ پر، دونوں کے برداشت کے قابل قوم نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کہ دونوں کی جداگانہ پوزیشن قائم ہونی چاہیے اور ان کا باہمی تعلق بھی۔ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو مرکز بنا کر اسی کو دین اور دنیا دونوں تعلیموں کا مرکز بنایا جائے۔ یہیں خدام دین بھی تیار ہوں، مذہبی اعلیٰ تعلیم بھی دلائی جائے، گویا گرو کل ہو۔ تم اپنی رائے لکھو۔ ندوہ میں وہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے تو کوئی اور دائرہ عمل بنانا چاہیے۔ ہم سب کو وہیں بود و باش کرنی چاہیے۔ ایک معقول کتب خانہ بھی وہاں جمع ہونا چاہیے۔ اگر تم با عزم و جزم آمادہ ہو تو میں موجود ہوں۔ آج ڈائریکٹر تعلیمات سے تمہارے متعلق فیصلہ کرانا ہے، صرف یہی ایک سینہ رہ گیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ موافق بھی ہو جائے تب بھی میں اس کو قومی خدمت پر ترجیح نہیں دیتا۔ البتہ کچھ معاش کا سہارا ہونا چاہیے، وہ بقدر کفاف کسی نہ کسی طرح ہوتا رہے گا۔ آخر تمہارا بھی خود خیال تھا، پرنسپلی اور بیش قرار تنخواہیں چند روزہ ہیں اور یہ کام ابدی ہے۔ اس کے بعد شبلی کے بھائی مولوی اسحاق کی وفات ہو گئی اور شبلی اعظم گڑھ آ کر یہاں کے منتشر کاموں کو اکٹھا کرنے لگے۔ ان کے ذہن میں جب وہ منصوبہ اچھی طرح آ گیا جس کا انہوں نے مولانا فرائی سے تذکرہ کیا تو وہ سرائے میر کے ادارے کی سربراہی کے لیے کسی مناسب استاذ کا نام سوچنے لگے۔ اس پر جب مولانا حمید الدین نے انہیں لکھا کہ آپ خود کیوں نہیں مدرسے کی نظامت قبول فرماتے، تو اس کے جواب میں 21 ستمبر 1914 کو لکھا، بھائی با این ذوف دل شکستگی مدرسہ سرائے میر کی نظامت کیوں کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص سوچو، امکانی مدد کرتا رہوں گا۔ بالآخر انہوں نے سوچ بچار کے بعد اکتوبر 1914 کے شروع میں مولوی مسعود علی صاحب کو اعظم گڑھ بلایا۔ پھر انہوں نے مولوی شبلی متکلم کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ شبلی کے ذہن میں اس وقت دارالمصنفین، درجہ تکمیل اور سرائے میر کو ملا کر ایک اچھی خاصی جامعہ اسلامی کا تصور تھا۔ یہ وہی خواب تھا جس کو پانے کے لیے شبلی علی گڑھ چھوڑ کر ندوہ گئے تھے، لیکن قدامت پرست ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھے۔ اس کے لیے اب انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق ایک مثالی ادارے کی بنیاد رکھنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو بلا بھیجا
لیکن اب ان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے. ان کے خوابوں کا ادارہ اب کسی اور کے ہاتھوں وجود میں آنا تھا. یہ لوگ جب جمع ہوئے تو شبلی مرض الموت کے ساتھ بستر پر تھے. شبلی کی وفات کے تیسرے روز مولانا حمید الدین نے شبلی کے چند شاگردوں کو لے کر ایک مجلس بنائی. اس کا نام اخوان الصفار رکھا اور اس کا مقصد یہ قرار پایا کہ شبلی مرحوم کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا جائے. اس مجلس میں مولانا حمید الدین کے ساتھ یہ لوگ شامل تھے: مولوی مسعود علی ندوی، مولوی شبلی متکلم ندوی اور سید سلیمان ندوی. مولانا حمید الدین فراہی نے حیدرآباد کی ملازمت سے مستعفی ہو کر اپنی زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور قرآن پاک کی تعلیم و تدریس کو محور و مرکز بنا کر اس کا ایک خاص نصاب بنایا. اس نصاب میں انہوں نے اپنے بھائی اور استاذ علامہ شبلی کی اس نصیحت کو سامنے رکھا کہ دور جدید کے سارے وسائل اور سارے صائب اسالیب کو سامنے رکھ کر علم و دانش کی وہ فضا قائم کرنی ہے جو صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دے، جو جدید و قدیم کے درمیان ایک پل کا کام دے، کیونکہ دبستان شبلی کے نزدیک امت کی نشاط ثانیہ کا راستہ اسی پل ہی کے ذریعے سے کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ شبلی کی زندگی کے آخری دنوں میں مدرسے کے حوالے سے ان کی مراد پوری ہو. شبلی 18 نومبر 1914 کو 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. شبلی بطور ایک منفرد عالم دین. شبلی جہاں دین اسلام کی قدیم علمی روایت سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اس کے جیت عالم تھے. اسی کے ساتھ وہ اپنے زمانے کے جدید افکار و نظریات کے بھی بڑے عالم تھے. ان کی اسی خصوصیت نے انہیں ایک قابل تقلید اور قابل تعریف صاحب علم بنا دیا تھا. نہ صرف دبستان شبلی کے تمام علماء بلکہ اپنی علیحدہ شناخت رکھنے والے اہل علم نے بھی اسی روش کو اپنایا. اس کی شہادت ان کے متعدد مقالات سے ملتی ہے. مقالات شبلی کی 7ویں جلد میں وہ اپنے وقت کے ایک اہم موضوع ارتقاء کو زیر بحث لائے ہیں. اس مقالے میں وہ جہاں ڈارون سے اختلاف کرتے ہیں وہیں وہ ارتقاء کے عمل کو ایک مسلمہ حقیقت سمجھتے ہیں. اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں: ڈارون کی 20 برس کی داد تو ہمارے ملک نے یہ دی ہے، وہ انسان کی اصل کو بندر قرار دیتا ہے، اس لیے وہ خود بندر ہے. لیکن ایسا مسئلہ جس کو یورپ کے قریباً تمام حکومات تسلیم کرتے ہیں اس قابل نہیں کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے. اس قدر مسلم ہے کہ دنیا میں جانوروں اور پودوں میں سے ہر ایک کی سینکڑوں ہزاروں اور اسی طرح کتوں اور گھوڑوں کی بھی سینکڑوں نوعیں موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام قسمیں یا تو شروع ہی سے الگ الگ پیدا ہوئیں، پودے الگ پیدا ہوئے، جانور الگ پیدا ہوئے اور انسان کو الگ سے تخلیق کیا گیا، یا پھر یوں ہوا کہ یہ تمام نوعیں ایک واحد نوع سے نکلی. عام لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا جب پیدا ہوئی تو تمام پودے اور جانور الگ الگ پیدا کیے گئے، جبکہ ڈارون کی رائے یہ ہے کہ پہلے پہل صرف ایک نوع پیدا ہوئی اور وہی ترقی کرتے کرتے انسان کی حد تک پہنچ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں احتمالوں میں زیادہ قرین قیاس کون سی ہے اور ہمارے روزمرہ کے تجربے کیا شہادت دیتے ہیں. ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ترقی کرتی رہتی ہیں. گلاب کی صرف 2-3 قسمیں تھیں، آج کئی سو قسمیں ہیں، اور یہ بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اعلیٰ قسم خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ادنا درجے سے ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے. اسی طرح فطرت میں بھی ادنا چیزیں اعلیٰ ہوتی رہتی ہیں. اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہی بات یہ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات بھی اسی طرح ترقی پا کر ایک نوع سے دوسری نوع ہوتی گئیں. اگر کوئی شخص کہے کہ کبوتر کی جو سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک قسم ابتداً پیدا ہوتی ہے تو تم بے تکلف کہہ دو گے کہ یہ غلط ہے، بلکہ خدا نے کبوتر کو پیدا کیا اور ترقی اور تنوع کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا. اس کے موافق کبوتروں کی مختلف اقسام پیدا ہوتی رہیں. اسی طرح یہ کیوں نہ مانو کہ خدا نے ایک نوع پیدا کر دی اور ترقی کا قاعدہ مقرر کر دیا، اس کے موافق ایک نوع سے دوسری نوعیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے مزید تفصیل سے بتایا کہ ارتقاء کے معاملے میں ڈارون کوئی پہلا شخص نہیں بلکہ ماضی میں متعدد مسلمان علماء بھی ارتقاء کے متعلق اپنے نظریات پیش کر چکے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے رسائل اخوان الصفا کے فلسفیوں ابن مسکویہ اور احمد نظام عروضی سمرقندی کی آراء بھی پیش کی ہیں. شبلی کی زندگی کے اہم حادثات و واقعات. پاؤں کا حادثہ. شبلی ایک تقریب میں شرکت کے لیے 17 مئی 1907 کو اعظم گڑھ گئے. دفتر سے اٹھ کر زنان خانے میں گئے.
اندر نشست پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک بندوق بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بندوق ان کے بیٹے حامد حسن نے کووں کو مارنے کے لیے رکھی تھی۔ وہ لیچی کے باغ میں پھلوں کا نقصان کرتے تھے۔ بندوق بھری ہوئی تھی۔ مولانا نے اسے اپنی بہو کو دینا چاہی تاکہ وہ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، لیکن پکڑاتے ہوئے بندوق کی لبلبی دب گئی۔ بندوق کا رخ اگرچہ نیچے کی طرف تھا، لیکن نال کا رخ ان کے پاؤں کی طرف تھا، اور وہ بھی محض ایک بالشت کے فاصلے پر۔ بقول سید سلیمان ندوی کے، مولانا کا ٹخنا چور ہو گیا۔ پاؤں پنڈلی سے محض 2 تسمے سے لٹک رہا تھا۔ باہر نکالا تو ایڑی جوتے ہی میں رہ گئی۔ اس حادثے میں مولانا کا پاؤں پنڈلی سے کاٹنا پڑا۔ باقی عمر انہوں نے مصنوعی پاؤں لگا کر بسر کی۔ اس حادثے نے مولانا کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ وہ 3 ماہ سے زیادہ اعظم گڑھ ہی میں رہے۔ اس قیام کو مولانا امین احسن اصلاحی اعتکاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں، اس سے شبلی کو اپنی ہنگامہ خیز زندگی سے نکل کر سکون سے کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ اسی عرصے میں انہوں نے نظریاتی شاعری بھی کی اور مستقبل کے منصوبے بھی بنائے۔ شبلی نے اپنے پاؤں کے اس حادثے کے حوالے سے یہ اشعار بھی کہے۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ شبلی سیاکار کا پاؤں کٹ گیا اس کے گناہوں کی پاداش میں، اور غیب سے آواز آئی، نہیں، اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ کانپور کا حادثہ۔ 1913 میں یوپی صوبے میں واقع شہر کانپور کی ایک سڑک کی توسیع کی گئی۔ نقشے میں مچھلی بازار کے مقام پر ایک مسجد بھی اس توسیع کا حصہ بنتی تھی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسجد کا صرف مشرقی حصہ اس میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ حصہ مسجد کے طہارت خانوں پر مشتمل تھا، اور انگریز حکومت نے اس کا متبادل دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کچھ جذباتی مسلمان اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے مقدمہ بھی کیا، لیکن فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ حکومت نے فیصلہ آنے کے بعد مسجد کا مشرقی حصہ گرا دیا اور سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ مسلمانوں نے مسمار حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے سڑک کو ہٹانا شروع کیا تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ مسلمانوں کا فیصلہ اگر غیر قانونی اور جذباتی تھا تو انگریز حکومت کا اقدام بھی ظالمانہ تھا۔ اس فائرنگ کی زد میں آ کر بچوں سمیت درجن بھر مسلمان شہید ہو گئے۔ اس سانحے پر شبلی کی طرف سے ایک طویل نظم لکھی گئی۔ وہ اپنے پاؤں کے زخم کے خراب ہو جانے کے خدشے سے احتجاج میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ اپنے علاج ہی کے سلسلے میں بمبئی گئے ہوئے تھے۔ شبلی کی اس نظم کے کچھ اشعار نے پورے ہندوستان کے علمی حلقوں میں ایک غلغلہ مچا دیا۔ عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانے دی کہ بچے ہیں، سویرے ان کو سو جانے کی عادت ہے۔ شہیدان وفا کی خاک سے آتی ہیں آوازیں کہ شبلی بمبئی میں رہ کے محروم سعادت ہے۔ شبلی کے بھائی کی وفات۔ مولوی اسحاق شبلی کے چھوٹے بھائی تھے۔ کامیاب وکیل اور سرگرم سیاسی رہنما تھے۔ مسلم لیگی تھے، لیکن جداگانہ انتخاب کے سخت خلاف۔ شبلی کی طرح وہ بھی اسے قومی وحدت کے خلاف انگریزوں کی سازش سمجھتے تھے۔ انہوں نے شبلی کو خاندان کی زمینوں اور دوسرے معاملات سے فراغت کرا رکھی تھی تاکہ وہ علمی اور ملی کاموں میں دل جمعی سے حصہ لیتے رہیں۔ وہ 5 اگست 1914 کو انتقال کر گئے۔ یہ شبلی کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ اعظم گڑھ میں وہ پہلے ہی ڈیرے ڈال چکے تھے۔ اب بھائی کی وفات پر وہ بالکل وہیں کے ہو کر رہ گئے، لیکن بھائی کی وفات کا غم انہوں نے اس طرح کاٹا کہ ان کے چھوڑے ادھورے کام مکمل کرنے کی کوشش کی۔ سرائے میر میں شبلی کے خاندان والوں نے نیشنل اسکول کے نام سے ایک معیاری تعلیم گاہ قائم کی تھی۔ اسے حکومتی امداد بھی حاصل تھی، لیکن باوجود اسکول کی تنزلی ہوئی اور یہ مڈل ہو گیا۔ مولوی اسحاق نے اسے دوبارہ منظم کیا اور اسے ہائی درجے تک لے گئے، اور بھائی کو بتایا کہ وہ اسے کالج تک ترقی دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ تب شبلی نے اسے کالج بنانے کا منصوبہ اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن وہ اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ شبلی کے خاندان نے اپنی محنت جاری رکھی اور آخر یہ اسکول ان کی وصیت کے مطابق 1940 میں کالج کا درجہ پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا نام شبلی کالج رکھا گیا۔ یہ کالج آج بھی قائم ہے اور اپنے علاقے کے بہت اچھے کالجوں میں شمار ہوتا ہے۔ عطیہ فیضی سے شبلی کے تعلقات کی حقیقت۔ عطیہ فیضی اپنے دور کی ایک مشہور علمی اور سماجی شخصیت تھیں۔ انہوں نے 1877 میں استنبول میں ایک اسماعیلی بورا خاندان میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد حسن افندی کو سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم عہدہ حاصل تھا۔
ان کا کاروبار ہندوستان، ترکی، عراق اور استنبول تک پھیلا ہوا تھا۔ حسن افندی کے ہندوستان کی اشرافیہ اور حکمران طبقے کے ساتھ گہرے مراسم تھے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بڑی بیٹی نازلی بیگم ریاست جنجیرہ کے حکمران سے شادی کے بعد وہاں کی ملکہ تھیں۔ مزید یہ کہ اپنے دور کی سب سے امیر ترین نیم خود مختار ہندوستانی ریاست حیدرآباد کے وزیر خزانہ عطیہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم اور سیاحت کی وجہ سے عطیہ کو انگریزی، عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبانوں پر بہت اچھی مہارت حاصل تھی۔ وہ مصوری، موسیقی، شاعری اور ادب کی دیگر اصناف کا بہت اچھا ذوق رکھتی تھیں۔ اپنے ذوق، ذہانت اور خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے عطیہ فیضی نے جلد ہی انگلستان کی ہندوستانی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی۔ لندن کی علمی و ادبی مجالس میں ان کے نامور شخصیات کے ساتھ اچھے مراسم قائم ہوئے، جن میں علامہ اقبال، ٹاٹا کمپنی کے بانی جمشید جی ٹاٹا، سروجنی نائیڈو کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں کے راجے مہاراجے بھی شامل تھے۔ معروف کانگریسی لیڈر گاندھی جی سے عطیہ کا منفرد انداز سے آٹوگراف لینے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ شاعر اور نثر نگار ماہر القادری اپنی کتاب یاد رفتگاں میں لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جب پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد بحری جہاز سے واپس آ رہے تھے تو عطیہ بھی اسی جہاز پر سوار تھیں۔ انہوں نے بااصرار گاندھی جی کی انگلی میں پن چبھو کر ان کے خون سے آٹوگراف لیے۔ شاید یہ دنیا کا منفرد ترین آٹوگراف تھا۔ عطیہ نے 1912 میں ایک نو مسلم آرٹسٹ سیموئل فیضی روحامن سے شادی کی۔ قیام پاکستان کے بعد عطیہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے اصرار پر کراچی آ گئیں۔ انہیں ہندوستان میں اپنی جائیداد ایوان رفت کے عوض کراچی میں جائیداد دی گئی۔ اس کا بھی یہی نام رکھا گیا، جہاں انہوں نے مصوری کا ایک آرٹس میوزیم بنایا۔ ایوب خان کے مارشل لا کے دوران میں انہیں انتہائی سنگ دلی اور غیر مہذب طریقے سے اس جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا۔ انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آخری دنوں میں شوہر کی وفات کے بعد عطیہ ہوٹلوں میں رہنے پر مجبور ہوئیں اور انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں 1967 میں وفات پا گئیں۔ شبلی سے عطیہ کے تعلق کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 1892 میں علامہ شبلی نے قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ وہاں عطیہ فیضی کے والد حسن علی آفندی سے ان کی ملاقات ہوئی، جو دوستی میں بدل گئی۔ بعد میں دونوں کے درمیان خط کتابت جاری رہی۔ ان خطوط کو عطیہ بھی پڑھتی تھیں، جس سے وہ شبلی سے واقف تھیں۔ 16 برسوں کے بعد ریاست جنجیرہ کی ملکہ اور عطیہ کی بہن کے اصرار پر جنوری 1908 میں عطیہ فیضی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دراصل شبلی اپنے پاؤں کے علاج کے لیے بمبئی آئے ہوئے تھے اور ریاست جنجیرہ اس کے ساتھ ہی واقع تھی۔ پھر خط کتابت کا سلسلہ قائم ہوا، جو علامہ شبلی کی وفات تک قائم رہا۔ شبلی نے عطیہ سے اپنے تعلقات اور ان سے مراسلات کو کبھی بھی مخفی نہیں رکھا۔ وہ ان خطوں کو بڑے فخر سے اپنے عزیزوں کو دکھاتے اور پھر اس کی خبر عطیہ کو بھی دیتے۔ عطیہ بھی جانتی تھیں کہ شبلی کے بعض قریبی اعزہ و اقارب اس خط و کتابت سے آگاہ تھے۔ مزید یہ کہ عطیہ کے نام خطوں کے بارے میں ان کی بہن زہرہ فیضی اور زہرہ کے نام مراسلات سے عطیہ فیضی اچھی طرح آگاہ تھیں۔ چنانچہ اس مراسلات کو کسی طور خفیہ نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اس میں کسی نج کی بات یا نازک جذبات کا اظہار ممکن ہے۔ ایک خط میں شبلی عطیہ کو بتاتے ہیں کہ اب تو تمہارے خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ احباب کو مزے لے لے کر سناتا ہوں اور لوگ سر دھنتے ہیں۔ میری لڑکی فاطمہ علاج کے لیے آئی ہے، وہ تمہارے خط پڑھ کر سخت حیرت زدہ ہوتی ہے کہ اس قابلیت کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ شبلی کی وفات کے کئی برسوں بعد شبلی کے عطیہ فیضی کے علمی و ادبی اور نیاز مندانہ تعلق کو جب بعض کمسوات اہل قلم نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی تو سنجیدہ اہل قلم آگے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ان خطوط اور شبلی سے عطیہ کے تعلقات کی یہ کہانی ان کی زندگی میں کبھی سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے نہ صرف اس داستان کی تردید کی بلکہ اس کے پیچھے کارفرما سیاسی اور مذہبی تعصب کے پول بھی کھول دیے۔ ڈاکٹر محمد الیاس الازمی نے اپنے مضمون علامہ شبلی اور عطیہ فیضی چند حقائق میں لکھا۔ علامہ شبلی کی وفات کے 11 سال بعد محمد امین زبیری نے علامہ شبلی کے وہ خطوط جو زہرہ و عطیہ فیضی کے نام تھے حاصل کیے اور 1925 میں خطوط شبلی کے نام سے شائع کیے۔ اس پر بابا اردو مولوی عبدالحق سے مقدمہ لکھوایا اور انہوں نے دونوں کے درمیان خلوص کی بو محسوس کی۔ چنانچہ اسی مقدمے کے غیر حقیقی مندرجات سے
लोगों को शिबली व अतिया के देरीना ताल्लुक का इल्म हुआ। 1935 में अमीन जुबैरी ने खतूत शिबली को दोबारा शाया किया। फिर उन्होंने पै दर पे इस हवाले से कई मज़ामीन और किताबें लिखी। जिक्र शिबली और शिबली की रंगीन जिंदगी, जिनके एक से जायद इजाफा शुदा एडिशन शाया किए गए। बादजा 1950 में डॉक्टर वहीद कुरैशी ने शिबली की हयात माशका सुपुर्द कलम की और नफ्सियाती तनकीद के नाम पर खतूत शिबली के बेसरोपा मायने व मफहूम निकाले और अल फारूक के मुसन्निफ को एक आशिक मिजाज शख्स साबित किया। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने बाद में माजरत करके अपनी तमाम तहरीरों से रुजू कर लिया। शेख मोहम्मद इकराम ने शिबली नामा में वादी गुल लिखकर मजीद रंग आमीजी की। चूंकि अल्लामा शिबली के बारे में आम राय यही है कि वो कांग्रेस के हामी और मुस्लिम लीग के सख्त मुखालिफ थे, इसलिए दो कौमी नजरिए के एक मुखालिफ के लिए उसकी दास्तान मुआशका बयान करने से ज्यादा लुत्फ व लज्जत और क्या चीज हो सकती थी। सर सैयद से भी उनके इख्तलाफ आखिरी उम्र में गहरे हो गए थे। चुनाचे पाकिस्तान के चंद एक संजीदा अहले कलम के सिवा बेशतर अहले कलम ने अल्लामा शिबली को ऐसा ही समझा और लिखा जैसा कि मौलवी अब्दुल हक, मुंशी अमीन जुबैरी और डॉक्टर वहीद कुरैशी ने समझाया था। हत्ता कि हमारे अहद के मुमताज अदबी मौर्रिख और नक़ाद डॉक्टर जमील चालबी जैसे नामवर अहले कलम ने भी तारीख अदब उर्दू में शिबली के जिक्र में पहले अतिया का जिक्र किया है, बादजा उनकी खिदमात को बयान किया है। नसरुल्लाह खान ने भी अल्लामा शिबली के लिए आशिक और मुआशका जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके इस शर्मनाक रिवायत को आगे बढ़ाया है। खतूत शिबली आज भी सबके सामने हैं। उनमें बकौल अतिया फैजी इस तरह की कोई बात नहीं है। दरअसल उन खतूत में बुलंद आहंगी के साथ अदब व इंशा की जो लालाकारी दिखाई देती है वो अल्लामा शिबली के उसलूब निगारिश का इम्तियाज और खासा है। अल्लामा शिबली का तकरीबन वही रंग व आहंग है जो मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी, मेहदी अफादी और मौलाना आजाद, हत्ता के ख्वाजा हसन निजामी जैसे सूफी मनुष बुजुर्ग के खतूत में भी नजर आता है। अब इसको क्या नाम दिया जाए? मजीद ये कि अल्लामा शिबली नौमानी के सवाने निगार और जय्यद आलिम सैयद सुलेमान नदवी ने इस पर कुछ नहीं लिखा। चुनाचे ये बात बिला खौफ व तरदीद कही जा सकती है, ये खुद साख्ता दास्ताने शिबली नाशनासी, जर्द सहाफत और सियासी कदूरत के सिवा कुछ नहीं। खानगी जिंदगी। मौलाना शिबली की 2 शादियां हुई थीं। पहली शादी खुद मौलाना के खानदान ही में और गांव ही में हुई थी, यानी पंदोल में, और उनसे मुताद्दिद औलादें हुईं। उनमें अक्सर ने बचपन ही में इंतकाल किया। 2 साहबजादियों ने साहिब औलाद होकर मौलाना की जिंदगी में वफात पाई। उनमें से एक का नाम फातिमा और दूसरी का राबिया था। शिबली की पहली बीवी का इंतकाल 1895 में हुआ और उसके बाद मौलाना ने 5 साल तक शादी नहीं की, लेकिन फिर 1901 में रिश्तेदारों के इसरार पर दूसरी शादी की। उनकी दूसरी बीवी की उम्र उनसे बहुत छोटी थी। इस शादी से मौलाना की 2 लड़कियां और 1904 में एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन तीनों ने बचपन ही में इंतकाल किया। बेटे से मौलाना को बहुत खास वाबस्तगी थी। 2 मई 1904 को हैदराबाद से खत लिखते हैं कि इस उधेड़ उम्र में खुदा ने मुझको बाप बनाया। अब घबराता भी हूँ और इससे जी भी बहलाता हूँ। ये खिलौना भी अल्लाह ताला की मर्जी से शीरखारगी ही में शिबली से छिन गया। ये जख्म अभी ताजा ही था कि उसी बरस उनकी दूसरी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम ताजियत के लिए आजमगढ़ आए और वो बताते हैं मौलाना शिबली बिलक बिलक कर रोए हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। इसके बाद 10 बरस मौलाना शिबली ने तजर्रुत में गुजारे और अपनी वफात तक कोई शादी नहीं की। आदात व खसाइस। मौलाना शिबली नौमानी के सवाने निगार सैयद सुलेमान नदवी के बकौल जिस माहौल में शिबली ने जिंदगी बसर की, उसका कुदरती नतीजा तो ये था कि वो दौलत, इज्जत, शोहरत, हुकूमत और शान शौकत वगैरह के उसी कदर दिलदादा होते जितना एक दुनियादार आदमी हो सकता है। गौर कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसने एक आसूदा खानदान में परवरिश पाई, जो एक साहिब इख्तिदार और जिम्मेदारी के मनसब पर हो, जिसके बाप, जिसके भाई, जिसके अजीजो अकारिब वकील, बैरिस्टर और आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे हों और अंग्रेजी तर्ज के बंगलों और कोठियों में रहते हों, जिसने अलीगढ़ में 16 बरस तक कयाम किया हो और उसकी निगाह से दुनियादारी और जाहो जलाल के तमाम मनाजिर गुजर चुके हों, जो मुद्दतों हैदराबाद के उमरा की सोसाइटियों में बसर कर चुका हो, उसके दिल में दुनियावी जाहो जलाल, दुनियावी नामो नमूद
اور دنیاوی عیش و عشرت کے علاوہ اور کون سا خیال پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی شبلی کو متوجہ نہ کر سکی۔ انہوں نے عام طور پر اپنی زندگی نہایت سادگی سے بسر کی۔ جب بھی ضرورت پڑی چھوٹی سے چھوٹی ملازمت کرنے کو اہانت نہیں جانا، مگر وقار اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنی وکالت انہیں ناپسند تھی تو انہوں نے اس دور میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور صرف 10 روپے سے لے کر 40 روپے ماہوار تک کی ملازمت قبول کی اور اپنا معیار زندگی کم کر لیا۔ ان کے خاندان اور سسرال کی 2-3 ہزار کی جائیداد بھی تھی، مگر کبھی انہوں نے اس سے اپنا حصہ لینا پسند نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی ہی کمائی کی روٹی پر قناعت کی، اور اسی طرح اپنی کتابوں کی آمدنی سے بھی انہوں نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ مقصد حیات سے اس قدر لگن تھی کہ حیدرآباد کے بعد بے سہارا ندوہ کو وقت دیا، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ علی گڑھ پارٹی کے لوگ اس کو خودکشی کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور اس وقت مولانا کے لیے معاش کے 20 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بالخصوص علی گڑھ کالج تو ان کے لیے چشم برآ تھا۔ چنانچہ مولانا نے حیدرآباد سے الگ ہو کر ندوہ آنا چاہا تو نواب محسن الملک نے لکھا کہ فوراً کالج میں آ جائیے اور حیدرآباد کا سابق وظیفہ بھی جاری ہو جائے گا اور 100 روپے کالج سے بھی ملیں گے۔ لیکن مولانا نے اس کو نامنظور کیا اور اس کے بعد بیگم بھوپال کی طرف سے ان کو بھوپال جانے کی ترغیب دی، لیکن یہ فسو بھی کارگر نہ ہو سکا۔ نظروں میں آ جانے کے بعد بھی مولانا کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا۔ چنانچہ جب علی گڑھ کالج میں عربی کی ایک اعلیٰ کلاس کھولی گئی تو اس کے لیے مشہور جرمن مستشرق یوسف ہارویز بلائے گئے۔ نواب محسن الملک نے مولانا کو 200 روپے ماہوار پر ان کی معاونت کے لیے بلایا، لیکن مولانا نے صاف انکار کر دیا۔ اگر مولانا کی آمدن کا اوسط نکالا جائے تو 100 روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ ہوگا۔ یہ ایسی رقم ہے جو مولانا کے کمالات کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ سادہ زندگی کی وجہ سے اگرچہ ان کے ذاتی مصارف کچھ بہت زیادہ نہ تھے، تاہم انہوں نے کبھی بھی بدحیثیتی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی۔ 1-2 ملازم ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، کپڑے متوسط درجے کے پہنتے تھے، کھانے کے شوقین تھے، لیکن بدمزہ کھانا وہ کبھی نہیں کھا سکتے تھے۔ قلمی کتابوں کا شوق الگ تھا۔ ایک کتاب کے 100 اور 150 روپے وہ دے ڈالتے تھے۔ بڑے بڑے چندے بھی دیتے تھے۔ قومی اور علمی کاموں کے لیے اکثر اپنے کرائے سے 2nd کلاس میں سفر کرتے تھے۔ بلاد اسلامیہ کے سفر کے کل مصارف خود برداشت کیے اور کسی سے اس میں 1 پیسے کی مدد بھی قبول نہیں کی۔ آخری عمر میں تبدیلی آب و ہوا اور ترقی صحت کے لیے ہر سال بمبئی 4-5 مہینے قیام کرتے تھے، اور اس حالت میں ان کے مصارف بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ ان اسباب سے ان کی مالی حالت اچھی نہیں رہتی تھی۔ مشرقی اقدار کا کامل نمونہ تھے۔ دن کی مصروفیت عام طور پر علل صبح قرآن مجید کی تلاوت سے شروع ہوتی اور عشاء کی نماز کے بعد اختتام پذیر ہو جاتی۔ عام طور پر وہ دن کے پہلے حصے میں کتابیں پڑھتے، پھر اس کے نوٹس لیتے اور تالیفی کام کرتے۔ سپہر، عصر تا مغرب اپنے ملنے والوں سے ایک نشست لازمن رکھتے تھے۔ بیوی بچوں اور اعزاء و اقارب سے بے پناہ محبت کرتے۔ ان کے والد نے ان کی زندگی ہی میں دوسری شادی کی جو انہیں سخت ناپسند ہوئی۔ وہ والد صاحب کی زندگی میں کبھی اپنی سوتیلی والدہ کے گھر نہیں گئے، لیکن جب ان کے والد فوت ہوئے تو نہ صرف گھر گئے بلکہ سوتیلی والدہ کے لیے ماہانہ خرچ مقرر کیا اور خود باقاعدگی سے جا کر خیر و عافیت دریافت کرتے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ لگاؤ اپنے ماموزاد بھائی اور شاگرد مولوی حمید الدین فراہی سے تھا۔ ان کو ہر بات میں اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ کابل سے ترجمہ ابن خلدون کی تحریک ہوئی تو انہی کا نام پیش کیا۔ علی گڑھ کے عربی پروفیسر کے لیے نواب محسن الملک نے لکھا تو انہی کے لیے کوشش کی۔ وہ اسی کوشش میں وہاں کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ دارالعلوم حیدرآباد کے پرنسپل کے لیے مولانا کا انتخاب ہوا تو انہوں نے یہ جگہ بھی مولوی حمید الدین صاحب کو دے دی۔ ان کی فارسی نقطہ سنجی اور نقطہ آفرینی اور آخر میں ان کی قرآن فہمی کے بے حد معترف تھے۔ علمی مسائل کی تحقیق میں ان سے مشورے کرتے۔ ان کی مذہبی، علمی و عملی شیفتگی اور پابندی کی بنا پر ان کو درویش کہتے تھے، اور وہ تھے بھی۔ وہ عقیدتاً اور عملاً نمونہ تھے، دیندار، عبادت گزار اور تہجد گزار، متقی، متوکل، صابر اور متواضع و خاکسار۔ غرض مجموعہ اوصاف صفا تھے اور مولانا شبلی کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ طبیعت کے اتنے حساس تھے کہ اگر انہیں اس کا احساس بھی ہوتا کہ ان کے کمرے میں کوئی اجنبی موجود ہے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے
کہ ان کے خراٹوں سے کسی بھی شخص کی نیند یا آرام یا ذہنی توجہ میں خلل نہ پڑے۔ صفائی ستھرائی کا اس قدر اہتمام ہوتا کہ اپنے ارد گرد کسی بھی قسم کی بدنظمی، بے ترتیبی اور گندگی کسی قیمت پر برداشت نہ کرتے۔ شبلی دنیا کی نظر میں شبلی کی محمد علی جناح سے 1910 میں ملاقات ہوئی۔ ان دنوں وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ شبلی کی یہ ملاقات جناح صاحب سے مینٹو مارلے اصلاحات کے ضمن میں ہوئی۔ حیات شبلی میں ہے کہ جناح صاحب نے مسلمانوں کی جائیداد کی منتقلی کے قانون میں تجاویز پیش کرنی تھیں۔ اس ضمن میں انہوں نے علامہ شبلی کی تعلیمی اور قومی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس تقریر کے بعد شبلی نے جب اپنی سفارشات پیش کیں تو جناح صاحب نے ان تجاویز کو اپنی تجاویز پر ترجیح دی اور انہیں فائنل مسودے میں شامل کیا۔ صفحہ 567۔ غیر ملکی زبانوں میں تراجم۔ محمد عمر رضا آفندی نے علامہ شبلی کی شورائے آفاق تصنیف الفاروق کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا اور اس محبت کا حق ادا کیا جو علامہ شبلی کو خاص طور پر ترکوں سے تھی۔ یہ ترجمہ 1926 میں حضرت عمر کے نام سے شائع ہوا ہے اور اس قدر مقبول ہوا کہ محض 2 سال بعد بڑی تعداد میں استنبول سے دوبارہ شائع ہوا۔ محمد عمر رضا آفندی نے علامہ شبلی کی سیرت النبی کو بھی ترکی جامہ پہنایا، جسے بڑے اہتمام سے کتب خانہ آثار علمیہ سے 1928 میں شائع کیا۔ الفاروق کا عربی ترجمہ۔ ڈاکٹر سمیر عبدالحمید ابراہیم نے الفاروق کا عربی ترجمہ کیا۔ اسے دارالاسلام ریاض نے 1999 میں شائع کیا۔ مصر میں شبلی شناسی۔ عہد شبلی میں مصر ایک بڑا علمی مرکز تھا۔ عربی رسائل اور جرائد اور جدید مصری مطبوعات کی وجہ سے بعض مصری اہل علم و قلم سے علامہ شبلی کے روابط قائم ہو گئے۔ انہی میں عیسائی مصنف جرجی زیدان بھی تھا۔ جرجی زیدان نے اپنی مشہور کتاب تاریخ تمدن الاسلامی، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، میں علامہ شبلی کے کمالات علمی کا اعتراف اس طرح کیا ہے۔ یورپین کتابوں میں عربوں کے جو قابل ذکر واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کا سراغ مجھ کو اصل عربی ماخذ میں نہیں ملتا، جس کی بنیاد پر اس کی صحت مجھ کو مشکوک معلوم ہوتی تھی، کیونکہ یہ واقعات عہد وسطیٰ کے یورپین سفر ناموں سے لیے گئے ہیں اور اکثر واقعات محتاج تحقیق ہیں۔ مجھ کو اردو زبان میں لکھی ہوئی علامہ شبلی کی کتاب رسائل شبلی دستیاب ہوئی، جس میں متعدد حوالوں کے ساتھ عرب کے مدارس، شفاخانے، کتب خانے اور عربوں کی تفصیلات کا ذکر متعدد فصلوں میں ہے، اور در حقیقت یہ ایک عظیم الشان تصنیف ہے۔ اس کے واسطے سے مجھ کو حیرت انگیز تمدنی سرمایہ ہاتھ آیا۔ یاد رہے کہ جرجی کی اس کتاب میں اسلام اور مسلم دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس پر شبلی نے تنقید کی، اور یہ تنقید مصر میں شائع ہوئی۔ ایران اور افغانستان میں شبلی شناسی۔ ایران اور افغانستان کے اہل علم نے بھی شبلی کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ایک ایرانی شبلی شناس سید محمد تقی فخردائی کیلانی وزارت معارف تہران نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تصنیفات شبلی کے ترجمہ و اشاعت میں صرف کیا۔ پشتو میں ترجمہ و اشاعت۔ افغانستان میں علامہ شبلی سے حد درجہ عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک ہی ادارے نے سیرت النبی کے 2 تراجم کرائے اور دونوں کو اہتمام سے شائع کرایا۔ یہ ترجمے مقامی زبان میں کیے گئے۔ الفاروق کا پشتو ترجمہ غلام قادر نے کیا۔ شبلی نے زیادہ تر فارسی شاعری کی۔ اردو اور فارسی کے تنقید نگاروں میں ان کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن یہاں ہم ان کی ایک اردو غزل پیش کرتے ہیں۔ یار کو رغبت اغیار نہ ہونے پائے، گل تر کو ہوس سے خار نہ ہونے پائے، اس میں در پردہ سمجھتے ہیں وہ اپنا ہی گلا، شکوے چرخ بھی زنہار نہ ہونے پائے، فتنہ حشر جو آنا تو دبے پاؤں ذرا، فتنہ حشر جو آنا تو دبے پاؤں ذرا، بخت خفتہ میرا بیدار نہ ہونے پائے، ہائے دل کھول کے کچھ کہہ نہ سکے سوزے دروں، آبلے ہم سخنے خار نہ ہونے پائے، باغ کی سیر کو جاتے تو ہو پر یاد رہے، سبزہ بیگانہ ہے 2 4 نہ ہونے پائے، جمع کر لیجئے غمزوں کو مگر خوبی بزم، بس وہیں تک ہے کہ بازار نہ ہونے پائے،
آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں لیکن شبلی، آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں لیکن شبلی، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے۔